بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے نماز کی دوسری شرط کپڑے پاک ہونے کا بیان۔ کپڑے کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: جو کپڑے نماز پڑھنے والے کے بدن پر ہوں جیسے کرتا، پاجامہ، ٹوپی، عمامہ، اچکن وغیرہ، ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی ان میں سے کسی پر نجاست غلیظہ کا 1 درہم سے زیادہ نہ ہونا اور نجاست خفیفہ کا چوتھائی کپڑے تک نہ پہنچنا نماز جائز ہونے کے لیے شرط ہے۔ پس اگر نجاست غلیظہ 1 درہم یا اس سے کم یا نجاست خفیفہ چوتھائی کپڑے سے کم لگی ہو تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ تو آپ کو بتلا رہے ہیں کہ کپڑے کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ جو بھی جسم پہ کپڑا ہے وہ پاک ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاک نہیں ہوگا تو اس پہ 2 قسم کی نجاست ہوگی، یا نجاست غلیظہ ہوگی یا نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ جو ہے 1 درہم تک پاک نہیں ہے، اس کی گنجائش 1 درہم تک ہے۔ 1 درہم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 گڈے کے برابر، یا $1 کا کوائن سمجھ لو۔ ڈالر کے کوائن تک اگر نجاست غلیظہ لگی ہے اور آپ نے نماز پڑھ کے دیکھا او ہو خون کا دھبا پڑا لیکن چھوٹا سا ہے، ٹھیک ہے نا، اور 3-4 کپڑے ہیں تو وہ سارے ملا کے بھی 1 درہم تک نہیں پہنچتے، یا 1 درہم تک ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ اور نجاست خفیفہ جو ہے جیسے حرام جانوروں کا پیشاب، یہ بھیڑ بکری کا پیشاب، گائے کا پیشاب، یہ چوتھائی کپڑے تک بھی لگا ہوا ہو، اس سے کم ہو تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ اگر امامے کا ایک کنارہ ناپاک ہے مگر نماز پڑھنے والے نے اس کنارے کو الگ کر دیا، دوسرے کنارے سے آدھا امامہ باندھ لیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: جو کپڑا نمازی کے بدن سے ایسا تعلق رکھتا ہو کہ اس کے حرکت کرنے سے وہ بھی حرکت کرے، ایسے کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے۔ پس اس صورت میں نماز نہ ہوگی کیونکہ نمازی کے ہلنے سے امامہ ضرور ہلے گا۔ امامہ کہتے ہیں جو سر پہ پگڑی باندھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پگڑی کا کپڑا ہے بہت زیادہ، اس نے کہا اگر ایک طرف نجاست لگی ہے اس نے دوسری طرف سے باندھ لیا تو نماز ہو جائے گی، ان کا نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی یہ حصہ جو ہے یہ بھی جسم کے ساتھ اس طرح سے لگا ہوا ہے کہ اگر جسم ہلے گا تو یہ ہلے گا، ٹھیک ہے، پہنا ہوا تو نہیں ہے اس نے، ٹھیک ہے نا، الگ ہے، لیکن اس کے ہلنے سے کپڑا ہلے گا تو وہ بھی اسی طرح سے پاک ہونا چاہیے۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئی نماز کی دوسری شرط کپڑے پاک ہونے کا بیان۔ اب ہم بات کریں گے نماز کی تیسری شرط جگہ پاک ہونے کا بیان۔ جگہ پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ نماز پڑھنے والے کے 2 قدموں اور گھٹنوں اور ہاتھوں اور سجدے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ یہاں پہ 2 پاؤں رکھ کے کھڑے ہیں، یہ 2 پاؤں کی جگہ پاک ہونی چاہیے۔ یہاں پہ آپ کا گھٹنا آئے گا، یہ پاک ہونی چاہیے، پھر سجدے کی جگہ ہاتھ آئے گا، ناک آئے گا، منہ، یہ سارا یہ پاک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں جہاں آپ کا جسم پڑے گا وہ پاک ہونا ضروری ہے۔ جس چیز پر نماز پڑھی جائے اگر اس کی دوسری جانب ناپاکی ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر لکڑی کے تختے پر یا پتھر یا بچھی ہوئی اینٹوں پر یا کسی اور ایسی سخت یا موٹی چیز پر نماز پڑھی اور اس کا وہ رخ جو اس پر نماز پڑھی جائے وہ تو پاک ہو جائے گی، پر پڑھی جائے پاک ہے تو نماز ہو جائے گی، دوسرا رخ ناپاک ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اگر پتلے کپڑے پر نماز پڑھی اور اس کے دوسرے رخ پر نجاست تھی تو نماز درست نہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ موٹا جا نماز ہے، اس کے اوپر آپ نے نماز پڑھی، یہ موٹا ہے، اس کے اوپر آپ نے نماز پڑھی، یہ پاک ہے، نیچے نجاست لگی ہوئی ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر پتلا جا نماز ہے اس پہ نہیں ہوگی، پتلے کپڑے پہ نہیں ہوگی۔ تو موٹی چیز ہے، اوپر پاک ہونا چاہیے، نیچے اگر ناپاک ہے بھی تو کوئی بات نہیں۔ اگر کپڑا دوہرا ہوا ہو اور اوپر والا پاک نیچے والا ناپاک تو کیا حکم ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر پتلے کپڑے پہ تو نہیں ہوگی، لیکن اب پتلے کپڑے کو یوں کر لو، یہاں پہ نجاست ہے یہاں پہ نہیں ہے، اب کیا حکم ہے؟ اگر یہ دونوں آپس میں سلے ہوئے نہ ہوں اور اوپر والا اتنا موٹا ہو کہ نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ معلوم نہ ہوتا ہو تو نماز جائز ہے، اور اگر دونوں تہیں اس کپڑے کی سلی ہوئی ہوں تو احتیاط یہ کہ اس پہ نماز نہ پڑھے۔ اگر کپڑا پتلا ہے، وہ اگر ایسے فولڈ کر بھی دیا، صحیح ہے نا، تو سلا ہوا ہے تو پھر احتیاط کرے کہ پھر بھی نماز نہ ہوگی، اور اگر ایسے رکھ دیا لیکن اتنا موٹا ہو گیا اب وہ کہ نیچے کی نجاست کی بو رنگ وغیرہ نہیں آتا تو نماز ہو جائے گی۔ ناپاک زمین یا کپڑے یا فرش پر پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جبکہ اوپر والے کپڑے میں نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ ظاہر نہ ہو تو نماز جائز ہے۔
اگر نماز کی جگہ پاک ہے لیکن کہیں آس پاس نجاست ہے اور اس کی بو نماز میں آتی ہے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز ہو جائے گی، لیکن قصداً ایسی جگہ پر نماز پڑھنا اچھا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ ایسی جگہ پر پڑھ رہا ہے کہ جو پاک ہے، لیکن آس پاس کہیں نجاست پڑی ہے، اس کی بدبو آتی ہے، تو کہتے ہیں نماز تو ہو جائے گی لیکن جان بوجھ کے ایسے کریں گے تو پھر جائز نہیں ہے، مطلب کہ وہ اچھا نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اس کے بعد نماز کی چوتھی شرط اور پانچویں شرط کا بیان آئے گا۔ میں خیال ہے یہ بھی چوتھی شرط بھی کر لیتے ہیں۔ نماز کی چوتھی شرط سطر چھپانے کا بیان۔ سطر چھپانے سے کیا مراد ہے؟ دیکھو، پہلی شرط ہم نے بات کر لی جسم پاک ہو، پھر ہے کپڑا پاک ہو، پھر جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو، تین ہو گیا۔ چوتھی شرط ہے کہ سطر چھپاؤ۔ سطر یہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیا مطلب؟ مرد کو ناف سے گھٹنے تک اپنا بدن چھپانا فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ ناف سے لے کے بیلی بٹن سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، یہ ایسا فرض ہے کہ نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی فرض ہے، اور عورت کو سوائے دونوں ہتھیلیوں، پاؤں اور منہ کے تمام بدن کا ڈھانکنا فرض ہے۔ اگرچہ نماز کو عورت میں منہ چھپانا فرض نہیں، لیکن غیر مردوں کے سامنے بے پردہ کھلے منہ آنا بھی جائز نہیں، ٹھیک ہے نا۔ عورت کا سارا جسم ہی سطر ہے۔ سطر کا مطلب وہ جگہ کہ جس کو نماز یا نماز کے بعد چھپانا فرض ہو، اس کو کہتے ہیں سطر۔ عورتوں کے لیے کیا؟ دونوں ہتھیلیاں، پاؤں اور منہ، دونوں ہتھیلیاں یہاں تک، یہ جو گٹے کی ہڈی ہے نا، یہ کھلی ہو کوئی بات نہیں، کیونکہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں، یہ گھٹی ہو کوئی بات نہیں، پاؤں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے چہرہ، یہ بس۔ تو جو عورتیں اسکارف پہن کے نماز پڑھتی ہیں وہ صحیح ہے، ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کھولی رکھ سکتی ہیں، باقی سارا بدن ڈھانکنا چاہیے انہیں۔ اچھا، اب آپ یہ مجھے بتاؤ کہ سارے بدن میں سر کے بال بھی آ گئے، اگر کوئی عورت نماز پڑھنے کے لیے باریک دوپٹہ پہنتی ہے جس سے اس کے سر کے بال نظر آ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اتنی موٹی چادر یا اتنا موٹا اسکارف ہونا چاہیے کہ بال چھپ جائیں، سی تھرو نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور مرد کو ناف سے لے کے گھٹنے تک، یہ نماز میں بھی ضروری ہے، اس سے زیادہ ہمیشہ، بلکہ نماز اور نماز سے باہر اتنا تو ڈھانکیں، یعنی کہ بیلی بٹن سے لے کے۔ لیکن بیلی بٹن آپ پوچھیں گے کہ انکلوڈڈ ہے کہ نہیں، بیلی بٹن انکلوڈڈ نہیں ہے۔ جو ناف کا بیلی بٹن ہے بس اس کے بالکل نیچے سے آپ کا سطر ڈھکتا ہے، لیکن گھٹنے شامل ہیں، گھٹنا بھی ڈھکا ہونا چاہیے۔ شارٹس میں آپ کر سکتے ہو؟ ہاں، شارٹس میں نماز ہو جائے گی، شارٹس میں نماز ہو جائے گی، مگر آپ کے گھٹنے سے نیچے ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل، لمبی شارٹس ہوں تو اس میں نماز ہو جائے گی۔ اگر سطر کا کوئی حصہ بلا قصد کھل جائے تو کیا حکم ہے؟ ہاں، بعض اوقات بلا قصد کھل گیا، ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ اگر چوتھائی عضو کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ سکے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور کھلتے ہی فوراً ڈھانک لیا تو نماز صحیح ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ ویسے آپ جو بات کر رہے ہیں، مرد ہے، وہ شارٹس میں نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ شارٹ جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر ہو گئی تو گھٹنا ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اب اس کو فوراً نیچے ڈھانک لیا پھر تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اتنی دیر وہ کھلا رہا، 1/4 حصہ سطر کا اتنی دیر کھلا رہا کہ 3 دفعہ آپ سبحان ربی العظیم کہہ سکتے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثال کے طور پہ اس کی مثال یوں سمجھیں، اگر کوئی بندہ شارٹس پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، گھٹنا اس کا کھل گیا، اتحیات میں بیٹھا ہے، اور اتحیات میں ساری اتحیات میں اس کا گھٹنا کھلا رہا ہے تو نماز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے پوری پینٹ پہن کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اندھیرے میں ننگا نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ اگر کپڑے ہوتے ہوئے ننگے بدن نماز پڑھی تو اندھیرے میں ہو یا اجالے میں نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، اندھیرے یا اگر قصداً چوتھائی عضو کھلے تو کیا حکم ہے؟ قصداً چوتھائی عضو کھولتے ہی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، یہ 2 باتیں، چوتھائی کا مطلب ہوتا ہے 1/4، اگر 1/4 عضو کھل گیا جان بوجھ کے تو فوراً نماز ٹوٹ جائے گی۔ غلطی سے کھل گیا تو کتنی دیر؟ اتنی دیر کے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہہ سکتے ہیں، اس سے کم میں دوبارہ ڈھانک لیں۔ مثال کے طور پہ عورت ہے، اس کا یہاں تک سطر ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز میں اس کا کرتا یوں ہو گیا، ٹھیک ہے نا، فوراً یوں کر لے۔ اگر جان بوجھ کے اس نے ایسے کیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو نماز ٹوٹ جائے گی۔
اگر غلطی سے ہو گیا تو فوراً یوں کر لے تو پھر نماز ہو جائے گی. اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو کیا کرے؟ اگر کسی طرح کا کپڑا نہ ہو تو کسی چیز سے بدن ڈھانکے، مثلا درختوں کے پتے یا ٹاٹ وغیرہ. اور جب کچھ بھی سطر ڈھانکنے کو نہ ملے تو ننگا نماز پڑھ لے، لیکن اس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اور رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کرنا بہتر ہے. اگر کپڑا نہیں ہے اس کے پاس جسم ڈھانکنے کو تو کسی بھی قسم کا چیز سے جسم ڈھانک لے. کچھ بھی نہیں ملتا تو وہ ننگا نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر بیٹھ کے پڑھے وہ بہتر ہے. تو یہ ہو گیا کپڑوں کے بارے میں. لیکن نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، نماز ہمیشہ پڑھنی چاہیے. اب اگلا جمعے کے دن یہ کیا مطلب نماز کی شرطیں؟ کیونکہ جو لوگ یہاں پہ نماز پڑھنے آتے ہیں ہاں تو جو آگے لوگ ہوتے ہیں نا وہ سجدے پی جاتے ہیں، پورا گاڑ نظر آ جاتے ہیں، اور پیچھے والے اس کا دیکھتے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا. وہ کچھ پہنتا نہیں ہے کیونکہ اس سے پہنوں سے پہلے ہوتے جو سجدے میں چلا جاتا ہے تو اس کا پورا گاڑ نظر آ جاتا ہے. اس کو بند کر دو. یہ بند کر، یہ شرط ہے. تو پیچھے